یہ قرآن وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک سرچشمائے ہدایت ہے۔ یہ قرآن فرقان بھی ہے، برہان بھی ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، اور شفاء للناس بھی ہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں قرآن مجسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اپنے معارف، اپنے عجائبات اور اپنے علوم کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی ختم ہو جائے یا مٹ جائے یا اس کے بار بار ذکر سے دل اکتا جائیں۔ تو سامعین محترم، اسی قرآن کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ قرآن تو ان لوگوں کے لیے رہنما ہے جو اس پر غور اور فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اسی قرآن کے بارے میں ارشاد رب العزت ہے کہ اس قرآن کو اس طرح سنا کرو جس طرح اس کے سننے کا حق ہے، اور اس طرح پڑھا کرو جس طرح اس سے پڑھنے کا حق ہے۔ اور سامعین، ارشاد قدسی بھی یہی ہے کہ اس قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو۔ آج اگر ہم اپنی پوری زندگی میں اور ہر شعبے میں قرآن کے پیغام کو جاری و ساری کر لیں تو یہی ہماری تمام تر مشکلات کا حل بھی ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج اس مبارک تقریب میں پاکستان سے وہ ممتاز و محترم قاری بھی تشریف لائے ہیں کہ جو ایک طویل عرصے سے نہ صرف یہ کہ تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ جنہوں نے ٹیلی ویژن کے پروگرام اقرا کے ذریعے قرآن کو صحیح پڑھنے کا ذوق پیدا کرنے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اقوام متحدہ میں تلاوت کے حوالے سے بھی آپ سب حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں۔ یہاں تشریف رکھتے ہیں محترم جناب قاری شاکر قاسمی صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الرحمن فرمائیں۔ محترم جناب قاری شاکر قاسمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى
ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله